بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق اور ان کے مسائل کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے. تقریباً 25 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یتم بعد احتلام، کہ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور بچہ یا بچی نابالغ ہوں تو انہیں یتیم کہا جاتا ہے. اگر ماں کا انتقال ہوا تو بچے یتیم نہیں کہلاتے، بلکہ والد کا انتقال ہو جائے اور بچہ نابالغ ہو تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. ایام جاہلیت میں ان یتیموں کے حقوق کثرت سے پامال ہوتے تھے. یتیموں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا اور بچے نابالغ ہیں، بچیاں نابالغ ہیں، تو ان کے چچا وغیرہ یا چچا زاد بھائی وغیرہ آتے تھے، وہ سارا کی سارا مال لے لیا کرتے تھے اور یتیموں کو ان کی میراث سے محروم کر دیا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو معاشرہ پایا، اس معاشرے کے اندر بہت سارے یتیم بچے تھے، اس لیے کہ جنگوں کا دور چل رہا تھا اور جنگوں میں بہت سارے صحابہ شہید ہو جایا کرتے تھے اور ان شہید صحابہ کے بچے یتیم ہوتے تھے. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں خصوصی طور پر زور دیا کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. اور آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس بچے کے ساتھ بد سلوکی اور برا برتاؤ کیا جاتا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ 2 کمزوروں سے بچو: المرأۃ والیتیم، عورت پر ظلم کرنے سے بچو اور یتیم پر ظلم کرنے سے بچو. نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت کی حدیثیں بھی بیان فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جس پلیٹ میں یتیم کھا لے اس پلیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. یتیم کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ تو ایسے یتیم ہوتے ہیں کہ دادا کی زندگی میں والد کا انتقال ہو گیا. اگر دادا کی زندگی میں والد کا انتقال ہو جائے اور دادا کے دوسرے بھی اولاد ہوں تو یہ بچے شرعاً محجوب ہو جاتے ہیں، یعنی میراث میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں فرمایا ہے. کچھ یتیم وہ ہوتے ہیں کہ باپ نے میراث چھوڑی، ان کے 5 بچے تھے
2 بچے نابالغ تھے، 3 بچے بالغ تھے، یا 1 بچہ بالغ تھا، 4 بچے نابالغ تھے، تو یہ بچے بھی یتیم ہی کہلاتے ہیں جو نابالغ بچے ہیں۔ بھائی کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس نابالغ کا خیال رکھیں، اس یتیم کا خیال رکھیں، اس کے حقوق پورے کریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک زور دیا کہ اگر کسی یتیم کے پاس مال ہو تو اس کو ایسے ہی چھوڑ کر نہ رکھو کہ اس کو صدقہ کھا جائے، بلکہ اس کو تجارت میں لگا دو تاکہ یتیم کا مال بڑھتا رہے اور یتیم کا فائدہ ہوتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے جو کچھ مال چھوڑا تھا ان کے چچا زاد بھائیوں نے آ کر کے وہ سارا مال لوٹ لیا، سب لے کر چلے گئے، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو اور چاہے وہ بہن ہو، لوگ اس کو میراث نہیں دیتے تھے۔ اور ایام جاہلیت کا ایک دستور اور تھا کہ یتیموں کو کچھ نہیں دیا کرتے تھے، ان کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی موقع پر قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، ناحق کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے، جہنم کی آگ میں انہیں جلنا پڑے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کا مال کھائے گا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائے گا، جلے گا، اور اس کے منہ سے بھی آگ نکلے گی، اس کے پیٹ سے بھی آگ نکلے گی، اس کے کانوں سے بھی آگ نکلے گی۔ ہمارے زمانے میں یتیموں کے سلسلے میں ہم صرف اتنا جانتے ہیں، عام طور سے معاشرے میں یتیموں کے بارے میں صرف اتنا جانا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بچہ، کسی گھر میں کوئی بچہ یتیم ہو اور اس یتیم کے چچا وغیرہ بھی موجود ہیں، تو جب میراث تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے تو دارالافتاء میں استفتاء پہنچتا ہے کہ میرے ابا کا انتقال ہوا اور اس نے فلاں فلاں اولاد کو چھوڑا اور یتیم بچے کو چھوڑا، یتیم پوتے کو، تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ مفتی صاحب نے مسئلہ لکھ کر دے دیا کہ بیٹوں کو اتنا اتنا ملے گا اور یتیم محجوب ہو گیا۔ اگر کہیں پر کسی گھر کے اندر، کسی خاندان کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ دارالافتاء ضرور جاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس مسئلے کا فائدہ خوب اٹھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے شریعت کا جو نظام میراث ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میراث کی جو تقسیم ہوتی ہے اس میں درجہ بندی کا لحاظ کیا گیا ہے۔ دادا نے جن اولادوں کو چھوڑا ہے، باپ نے جن بیٹوں کو چھوڑا ہے، وہ بیٹے پہلے نمبر پر آتے ہیں اور پوتے دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اور پوتوں کے پوتے، پوتوں کے بیٹے یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ جب بھی میراث بٹے گی تو پہلے نمبر پر جو ہیں انہی کو ملے گا، جو دوسرے درجے میں آتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق متعین فرما دیے ہیں کہ کس کو کتنا ملنا ہے، لیکن دادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہوا ہے۔ ہر صاحب مال کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ 1/3 مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اگر 1/3 مال کی، مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے ہے اور میرا انتقال ہو رہا ہے، میرا آخری وقت ہے، تو میں 33 روپے کی وصیت کر سکتا ہوں، باقی جو 66 روپے ہیں میرے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جو 33 روپے ہے میں چاہوں کسی مدرسے پہ دے دوں، کسی مسجد پہ دے دوں، اور اگر میں چاہوں تو اپنے گھر میں جو یتیم بچہ ہے اس یتیم بچے کو دے دوں، یا میرے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے اس یتیم بچے کو دے دوں۔
یہ میرا حق ہے اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ایسے مواقع پر دادا کو اپنے اس حق کا استعمال کرنا چاہیے اور اس یتیم پوتے کے لیے 1/3 مال کی وصیت کر دینا چاہیے۔ 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہیں بیٹے پوتے پوتیاں، ان کے لیے وصیت کر دی جائے کہ 1/3 ان کو دے دیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ وصیت کب کہلائے گی؟ جب دادا کا آخری وقت آ چکا ہے، مرض وفات میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد وہ جانبر نہیں ہو سکے، انہیں صحت نہیں مل سکی، آخری وقت ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسی وقت دادا نے قلم کاغذ منگایا اور منگانے کے بعد وصیت لکھوائی کہ فلاں میرے پوتے کو اتنا دے دیا جائے، فلاں پوتوں کو اور فلاں پوتے اور پوتیوں کو اور نواسے اور نواسیوں کو اتنا دے دیا جائے۔ اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت اور ہے، آپ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، آپ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس بیٹے نے کئی ایک اولاد چھوڑی، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں جو آپ کے پوتے اور پوتیاں ہوتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ ابھی صحت کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دے رکھا ہے، آپ اپنے ان پوتوں کو ہبہ کر دیجئے، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اور اپنے مال کا کچھ حصہ ان پوتوں کو ہبہ کر دیجئے جو میراث سے محجوب ہو رہے ہیں، محروم ہونے والے ہیں۔ میراث کب بنے گی؟ جب آپ کا انتقال ہوگا۔ ابھی آپ زندہ ہیں تو ابھی وہ مال میراث نہیں کہلاتا، ابھی وہ آپ کا مال ہے۔ آپ جتنا خرچ کرنا چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں آپ کو اپنے ان پوتوں اور پوتیوں کے لیے کچھ ہبہ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہبہ کے سلسلے میں ایک بنیادی غلطی لوگ کرتے ہیں، عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے اور زندگی میں قبضہ دخل کرایا نہیں، تو اس ہبہ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہبہ اسی وقت معتبر ہوگا جب کسی باپ نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ہبہ کرتے وقت، صحت کے زمانے میں، تندرستی کا زمانہ ہے، ہوش و حواس قائم ہیں، اس وقت کہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد کا آدھا حصہ، 1/3 حصہ، 1/4 حصہ میں اپنے فلاں فلاں بیٹوں کو یا فلاں فلاں پوتوں کو دے رہا ہوں یا فلاں نواسے اور نواسیوں کو دے رہا ہوں۔ اپنی صحت کے زمانے میں کریں اور دینے کے بعد ان بچوں کو اس کا قابض اور دخیل بھی بنا دیں۔ اگر کھلی ہوئی زمین ہے تو باؤنڈری کرا دیں، باؤنڈری کرا کے ان بچوں کو دے دیں۔ اگر تعمیر شدہ مکان ہے تو اس مکان کی چابی ان کے حوالے کر دیں اور ہبہ کرتے وقت کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنا دیں تاکہ بعد میں کوئی انکار نہ کر سکے، اور آپ کی زندگی میں ان بچوں کا ان کے اوپر قبضہ دخل ہو جائے، عمل دخل ہو جائے، وہ آنے جانے لگیں، اپنے تصرف میں اسے استعمال کرنے لگیں، تب مانا جائے گا کہ آپ کا ہبہ تام ہو گیا اور آپ کے مرنے کے بعد وہ بچے انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور جب آپ زبانی کہہ کے جاتے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دینا، میں نے فلاں کو اتنا ہبہ کیا ہے، اتنا دے دینا، اور بچے آپ نے قبضہ دخل کرایا نہیں، دارالافتاء میں مسئلہ پہنچے گا، استفتاء پہنچے گا کہ ہمارے ابا نے اپنے پوتوں کے لیے اتنا دینے کے لیے کہا تھا، ان پوتوں کا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو مفتی صاحب فتویٰ لکھیں گے کہ قبضہ دخل نہیں پایا گیا اس لیے پوتوں کا کچھ نہیں بنے گا، حالانکہ ابا کی خواہش تھی، ارادہ تھا، ابا دینا چاہتے تھے۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں، میں اسی لیے بول رہا ہوں تاکہ اس طرح کے صورتحال ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتی رہتی ہے۔ اگر کسی کے یہاں اس طرح کے مسائل ہوں تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اور سمجھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ بہرحال یتیموں کے بڑے حقوق ہیں، یتیموں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یتیموں کے ساتھ خصوصی برتاؤ اور خصوصی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ حضرت ام حکیم
اور حضرت ضبابہ بنت زبیر رضی اللہ عنہما دونوں میں سے کسی ایک نے حدیث بیان کیا. کہتی ہیں کہ میں اور حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. جب آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہوئے تھے، کچھ غلام اور بادی آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں گھر میں کام کاج کرانے کے لیے غلام اور بادیوں کو رکھا جاتا تھا. یہ دونوں ایک جو ہے نبی علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن ہیں، پھوپھی زاد بھائی کی بیٹی ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور دوسری آپ کی خود چہیتی بیٹی ہیں. دونوں اپنی ضرورت لے کر آئی ہیں. یا رسول اللہ، آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، بادیاں آئی ہوئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، سبقکن یتاما بدرین. آپ نے فرمایا بدر کے یتیم تم پر سبقت کر گئے. یعنی جو غلام اور بادی آئے تھے وہ سارے غلام اور بادی میں نے بدر کے یتیموں کے درمیان تقسیم کر دیے. تو یتیموں کا آپ بڑا خیال رکھتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، انا وکافر الیتیم کہاتین. یہ دو انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جیسے تسبیح والی انگلی اور بیچ والی انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت کے دن ساتھ مل جائے، ہم جنت میں جائیں تو نبی علیہ السلام کی رفاقت اور صحبت ہمیں ملے. ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں تو جنت پانے کا اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا، آپ کی رفاقت میں رہنے کا سب سے آسان راستہ یہی ہے، یتیموں کی پرورش کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیریں، یتیموں پر خرچ کریں. چاہے آپ کے اپنے گھر کے یتیم ہوں، آپ کی رشتہ داریوں کے یتیم ہوں، آپ کے پڑوس کے یتیم ہوں. اگر کہیں کسی یتیم کے بارے میں معلوم ہو جائے، پتہ کر کے زیادہ سے زیادہ اس پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں تاکہ وہ بچہ بالغ ہو کر بڑا ہو کر اچھا انسان بن سکے. اگر بڑا ہو جائے اسے کچھ تجارت کرا دیں، اس کے لیے دکان کھلوا دیں، کوئی لوم لگوا دیں، کچھ کاروبار کرا دیں تاکہ باعزت وہ زندگی گزار سکے. جنت کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے اور بہترین راستہ ہے. ہمارے بھی اس قصبے میں بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ خاندان والوں کو اگر یتیموں پر نگاہ ڈالنی ہوئی تو پڑوس کے اور محلے کے تو یتیم بچے نظر آ جائیں گے، اپنے گھر کے یتیم بچے نظر نہیں آتے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا برتاؤ کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.